نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل کتاب کی ان گمراہیوں اور خرابیوں کا تذکرہ کیا ہے جو ان میں پیدا ہو گئی تھی۔ سب سے بڑی گمراہی یہ تھی کہ اپنے ان سچے ہادیوں اور رہنماؤں، اپنے پیغمبروں اور دنیا میں عدل و انصاف کا حکم جاری کرنے والے انسانوں کے قتل کے درپے ہو گئے تھے۔ قرآن نے فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، کہ جو لوگ اللہ کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور نہ صرف پیغمبروں کو بلکہ ان کے متبعین میں سے وہ لوگ جو عدل و انصاف کا حکم کرتے تھے ان کو بھی قتل کرتے ہیں، یہ لوگ دردناک قسم کی سزا کے مستحق ہیں۔ اور یہ دردناک قسم کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ دنیا کا ظلم اور طغیان جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی سزا پھر دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ جیسے فرعون، اس کو اللہ نے بہت بڑی حکمرانی بھی دی، بڑی طویل عمر بھی دی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس کی عمر 400 سال کے قریب تھی اور ساری زندگی اس کو سر درد بھی نہیں ہوا۔ اللہ نے اس کو صحت بھی دی، تندرستی بھی دی، حکمرانی بھی دی، لیکن اس نے بنی اسرائیل پر ہی ظلم کرنا شروع کر دیا اور اپنی عوام کو طرح طرح کے مصائب و مشکلات میں ڈالا۔ طاغوتیت اور ظلم و زیادتی اس نے اپنا وتیرہ بنا لیا۔ تو آخر کیا ہوا کہ اللہ نے اس کو دنیا ہی میں ذلیل و رسوا کیا، اور جب اللہ کی طرف سے گرفت آئی، پکڑ آئی، تو پھر اس وقت وہ لگا کہنے آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لے آتے ہیں، اس سے پہلا تو تیرا حال یہ تھا کہ تو نے دنیا میں فساد مچا رکھا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل امین نے اس کے منہ میں ریت ڈالنا شروع کر دی کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ کہے کہ یہ جو ہے اب اس کی نجات کا وہ ذریعہ بن جائے۔ اس نے ساری زندگی ظلم کیا، بدمعاشی کی، ساری زندگی انسانیت کو اس نے ترسایا، اب آخر میں یہ بچ جائے، ایسا نہیں، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو ظالموں کو اللہ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، سزا ملتی ہے، وہ نشان عبرت بنتے ہیں۔ آج تک فرعون، اس کا وہ جسم جو ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، قرآن نے کہا کہ ہم تیرے بدن کو بچا کر رکھیں گے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ تو اللہ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ اسی طرح بنی اسرائیل جب انہوں نے ظلم و زیادتی اور غلط راستے کو اختیار کیا، اللہ کی تعلیمات کو چھوڑا، تو اللہ نے ان کے اوپر دنیا میں بھی عذاب مسلط کیا، کبھی بخت نصر کی صورت میں، کبھی جو ہے وہ جالوت کی صورت میں ان کے اوپر عذاب آئے کہ ان کو تہ و تیگ کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، ہزاروں لوگ ان کے مقتول ہوئے اور ہزاروں ہی گرفتار ہوئے۔ اب بھی ان کو جب سمجھ نہ آئی، پہلے تو ان کا حال یہ تھا، قرآن نے پیچھے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ حضور کے انتظار میں تھے کہ حضور تشریف لے آئیں گے، ان کی اتباع میں ہم اپنی کمزوریوں کو دور کر کے پھر دنیا میں اللہ کا نظام قائم کریں گے۔
لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دشمن بن گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے ہو گئے۔ جیسے پہلے اپنے پیغمبروں کو کے ساتھ بھی انہوں نے ایسے ہی کیا کہ بجائے اپنے پیغمبروں کی اتباع کرنے کے ان کے دشمن بن گئے، ان کو قتل کر دیا۔ تو اب حضور کے ساتھ ان کا یہ رویہ ہے۔ حضور مدینہ میں ہجرت فرما کر تشریف لائے، یہودیوں کو دعوت دی، ان کے ساتھ میثاق کیا، معاہدہ کیا کہ چلو تم اپنے مذہب پر ہی رہنا چاہتے ہو تو اپنے مذہب پر رہتے ہوئے اس دین حق کے لیے ہمارے ساتھ معاہدہ کر لو، ہم اپنی اس سوسائٹی اور اپنی اس ریاست کی حفاظت کریں گے دشمنوں سے۔ اس معاہدے کے باوجود انہوں نے اس معاہدے کو توڑا، اس کی خلاف ورزی کی اور حضور اور صحابہ کرام کو ہر موقع پر نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو اب اللہ نے ان سے اقتدار چھین لیا، نبوت بھی ان سے چھین لی ہے، اب حضور کو اور مسلمان جماعت کو نبوت دے دی، اب دنیا کی حکمرانی بھی ان سے چھین لی جائے گی۔ دنیا کی اللہ حکمرانی اسی دیتا ہے جو دنیا میں خیر کو غالب کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، اصل دنیا کے اندر خیر ہے، اللہ نے اس دنیا میں خیر ہی پیدا کیا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ شر ہی دنیا میں پھیلتا رہے، بڑھتا رہے، چلتا رہے۔ اپنے قانون کے تحت ایک وقت تک کے لیے تو اللہ شر کو موقع دیتا ہے، شاید وہ شر سے باز آ جائے، شریر طاقتیں اور قوتیں شر کو چھوڑ دیں، سمجھدار ہو جائے۔ لیکن جب یہ ہو کہ وہ اپنے شر سے حد سے بڑھ جاتی ہیں، شر سے باز نہیں آتی اور اسی راستے پر گامزن رہتی ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دوسرا قانون وہ حرکت میں آتا ہے کہ ایسے شر کو پھر نیست و نابود کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے۔ قرآن نے یہاں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا کی صورت میں اور اس حقیقت کو بیان کرنے کے انداز میں فرمایا کہ اے پیغمبر کہو اللہ کے حضور دست بستہ ہو کر، اللہم مالک الملک، اے بادشاہوں کے مالک، اے ملک اور سلطنت کے مالک۔ اصل مالک تو کائنات کا اللہ ہے، کسی کے بعد بادشاہ آتا ہے وہ یہ غرور کرنے لگ پڑے کہ بس یہ اقتدار میرا ہے، مجھے ملا ہے، میں نے حاصل کی ہے، خاندانی طور پر مجھے ملا ہے یا اپنی طاقت و قوت سے میں نے حاصل کی ہے۔ نہیں، یہ اللہ کسی کو حکمرانی دیتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ دنیا میں عدل کرتا ہے، اللہ کے قانون کو غالب کرتا ہے یا اپنی بدماشیاں اور خواہشیں وہ معاشروں میں پھیلاتا ہے۔ تو اے اللہ بادشاہی کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اب یقیناً وقت آ چکا ہے اس مذہبی جماعت کی ذلت اور رسوائی کا۔ اللہ نے اسے ایک وقت میں بڑی عزت دی، دنیا میں انبیاء علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں بھیجے، ان میں ملوکیت اور حکمرانی بھی پیدا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اے بنی اسرائیل اذکروا، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، احسانات کو یاد کرو، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ اللہ نے تم میں انبیاء بھیجے ہیں، پیغمبر تم میں پیدا کیے ہیں، 4000 کے قریب انبیاء بنی اسرائیل میں آئے، اور تم میں اللہ نے حکمرانی رکھی ہے، تمہیں حکومت دی ہے۔ حضرت سلیمان، داؤد اور اس جیسے اور کئی ایک عظیم حکمران ہوئے جنہوں نے بنی اسرائیل کو ترقی دی ہے اور ان کا اقتدار دنیا میں قائم ہوا، دین اسلام جو اس وقت تھا اس کے مطابق نظام قائم ہوا۔ تو اللہ کے ان احسانات کو یاد کرو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی انہوں نے ٹھکرا دیا، ان کی بات کو بھی نہیں مانا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے وہ انتظار میں تھے، حضور تشریف لائے، اللہ کی تعلیمات پیش کی تو حضور کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا، الٹا دشمن بن گئے۔ تو قرآن کہتا ہے پیغمبر اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے اس حقیقت کو بیان کر دیں، بادشاہت دینا، حکمرانی دینا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ یعنی اس میں اشارہ ہے کہ اب اللہ حکمرانی کن کو دے گا؟ مسلمان جماعت کو دے گا۔ اب عزت کن کے لیے ہوگی؟ مسلمانوں کے لیے ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے
کہ وہ روم، وہ کیسر و کسریٰ کی طاقتیں اور قوتیں جو بڑی اپنی ایک تاریخ رکھتی تھیں، بڑا اپنی ایک حکمرانی کا نظام انہوں نے بنایا ہوا تھا، جو مشرق و مغرب پر جن کا اقتدار غالب اور قابض جو تھے، وہ اس مختصر سی جماعت یہ جن کو بدو شمار کیا جاتا تھا، جن کو کچھ سمجھا نہیں جاتا تھا، یہ عرب کے وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت لیتے ہیں اور پوری دنیا کے اوپر دین اسلام کو غالب کرتے ہیں، اپنا اقتدار اور حکمرانی قائم کرتے ہیں۔ اب حکمرانی اللہ نے اس مسلمان جماعت کو دے دی۔ عراق بھی فتح ہوا، شام بھی فتح ہوا، مصر بھی فتح ہوا، ایران بھی فتح ہوا، یہ سارا یورپ اور سارا مشرق یہ سب مسلمانوں کے زیر اقتدار آتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں مسلمانوں کا بین الاقوامی سطح پہ حکمرانی کا نظام قائم ہو جاتا ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کا غلبہ ہے، اور پھر اس کے بعد بھی کئی سو سال تک مسلمان دنیا کے حکمران رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر آپ دعا کریں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ہر طرح کی خیر اور بھلائی وہ تیرے ہی اختیار میں ہے، اور إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہر چیز پر قدرت بھی تیری ہی ہے۔ جی اب دنیا میں خیر جو ہے یہ پھیل کر رہے گی، غالب آ کر رہے گی، اور دنیا میں مسلمان جماعت کو اللہ تعالیٰ حکمران بنائے گا، کیونکہ قادر اور قدیر ذات اللہ کی ہے، قدرت کا مالک وہی ہے۔ دیکھو تو صحیح اس کی قدرت کا مظاہرہ تم دیکھتے نہیں، رات دن صبح و شام تمہیں نظر آنا چاہیے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، وہی ذات تو ہے اللہ، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، تو ہی ہے جو دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ دیکھتے نہیں ایک موسم میں رات 14 گھنٹے کی ہے تو دن 10 گھنٹے کا ہے، پھر وہ یوں کرتا ہے کہ رات سے 4 گھنٹے کاٹ کر وہ دن میں شامل کر دیتا ہے، دن کو بڑھا دیتا ہے، رات کو گھٹا دیتا ہے۔ تو یہ کبھی دن کو بڑھا دیا، کبھی رات کو کم کر دیا، اور کبھی رات کو بڑھا دیا، دن کو کم کر دیا۔ یہ نظام اس کائنات کے اندر جو چل رہا ہے، اس پر کس کا اختیار ہے، کس کی قدرت ہے، کس نے یہ موسموں میں تغیر و تبدل رکھا ہے؟ اللہ تو ہی ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور تو ہی ہے جو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ جی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، دیکھو انڈا ہے، اس میں کوئی جان ہے، اس میں کوئی حیات کے آثار نظر نہیں آتے، لیکن اللہ اسی ہی انڈے سے کیا پیدا کر دیتا ہے؟ چوزا پیدا کر دیتا ہے، اسی سے کیا ہے؟ ایک جاندار جانور پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک جاہل ہے، جی جیسے بنی اسرائیل جہالت کا شکار ہو گئے ہیں، عرب کے لوگ جن کو امیین کہا جاتا تھا، جاہل کہا جاتا تھا، جہالت میں مبتلا تھے، لیکن اللہ نے ان کے اندر سے ایک ایسی جماعت پیدا کر دی جو زندوں کی مثال ہے، جن میں علم ہے، شعور ہے، عقل ہے، حضور کی تربیت ہے۔ اب یہ جماعت دنیا میں غالب آئے گی، یہ زندہ کی مثال، جاہل سے عالم پیدا کر دینا، ظالم سے عادل پیدا کر دینا، غیر انصاف کرنے والے سے انصاف کرنے والا متقی انسان پیدا کر دینا، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور تو ہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، جیسے مرغی زندہ ہے اسی سے انڈا پیدا ہو جاتا ہے۔ جی یہ اللہ کا نظام ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو ہی رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے، یعنی اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ اب مسلمان دنیا کے اندر ان کے پاس رزق کی وسعت ہو جائے گی۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان جماعت اس کے لیے پیٹ بھر کر کھانا مشکل تھا، پیٹ پر پتھر باندھ کر کام کر رہی ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پتے چبا کر گزارا کیا جا رہا ہے، ایک وقت عسرت اور تنگی کا ہے۔ لیکن اب اللہ کی طرف سے ایسی خوشحالی آئی، ایسی ترقی ہوئی کہ اب زکوٰۃ لے کر ڈھونڈتے پھر رہے کوئی زکوٰۃ لینے والا مل جائے، لیکن کوئی لینے والا نہیں، دینے والے تو سینکڑوں ملتے ہیں۔ جس کو بھی دینا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر کل آ جاتا تو شاید میں لے لیتا، آج تو حالت میری بہت بہتر ہے، میں تو خود دینے کے قابل ہوں۔ جی تو یہ اللہ نے رزق دیا بغیر حساب کے، تو وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب،
بغیر حساب کے تو رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یہ سارا نظام اس کائنات کا اللہ کی ذات چلا رہی ہے، لیکن ایک قانون کے تحت چلا رہی ہے۔ یہاں ایک اور مسلمانوں پر کمزوری پیدا ہو گئی، دین اسلام کو سمجھنے کے حوالے سے کوتاہی پیدا ہو گئی۔ ہم ان آیات مبارکہ کو بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور یہ اس کا مطلب لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ہی جس کو چاہیے بادشاہت مل جاتی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہے اس سے بادشاہت چھین لیتا ہے، جس کو چاہے اللہ ذلیل اور رسوا کر دے بغیر کسی قانون کے۔ یعنی جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کسی کے ساتھ اس کا اچھا معاملہ ہے، تو وہ کیا ہے، اس کو کوئی عہدہ دے دے، بغیر کسی ڈسپلن کے، نظم و ضبط کے، بغیر کسی قانون کے، وہ بس اپنی اسی اقتدار اور طاقت کے بلبوتے پہ اس کو آگے لے آئے، جو اہل ہے اس کو پیچھے دھکیل دے۔ اللہ کیا ایسا لا قانونیت نہیں ہے، یاد رکھیں، اللہ کی ہاں ہر کام قانون کے تحت ہوتا ہے۔ کسی کو عزت ملتی ہے تو اسی کو عزت وہ اللہ دیتا ہے، جو عزت کے قوانین جو اللہ نے وضع کیے ہیں، بیان کیے ہیں، متعین کیے ہیں، ان کو اختیار کرے گا تو اللہ ان کو عزت دے گا۔ اگر کوئی ذلت کے قوانین اختیار کرے، آج مسلمان جماعت نے ذلت کے راستے کو اختیار کیا، تو اللہ ان کو ایسے ہی نہیں زبردستی کوئی عزت دے دے گا کہ بھائی ٹھیک ہے تم تو مسلمان ہو نا، ہمیں مانتے ہو، اس لیے تمہیں عزت دے دی جائے گی۔ جس نے عزت کے قوانین اپنائے جو قرآن نے بیان کیے، اللہ نے ان کو عزت دی، اور جنہوں نے ذلت کے قوانین اپنائے، ذلت کا راستہ اختیار کیا، اللہ نے اس پر نتیجہ مرتب کرنا یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ ہی نے ایک نتیجہ رکھا ہے۔ لیکن ہر عمل کا ایک نتیجہ اس نے مقرر کیا ہے، ہر قانون کا ایک نتیجہ مقرر کیا ہے۔ اگر ذلت کا قانون اختیار کیا، بدعملی ایسی اختیار کی جو ذلت کی طرف لے جانے والی ہے، تو یقیناً اس کا نتیجہ اللہ ویسا ہی نکالیں گے کہ وہ قوم ذلیل ہو جائے گی۔ ایک انسان وہ عزت دار ہے، لیکن کوئی وہ ذلت والا کام کرے اور وہ کہے کہ جی اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، اس میں تو میرا کوئی قصور نہیں ہے، تو اس نے اس آیت کا مطلب سمجھا ہی نہیں، کیونکہ تم نے اللہ کے قانون کو توڑ کر ذلت کا راستہ اختیار کیا، تو اس پر اللہ نے ذلت تو لازمی طور پر مرتب کرنی ہے، اللہ کا یہ قانون ہے۔ اللہ نے یہی قاعدہ رکھا ہے کہ ہر ایک عمل کا اس کا نتیجہ اس نے مقرر کر دیا اور طے کر دیا، اسی کے مطابق اس کا نظام چلتا ہے۔ یہ اناؤ نگر کا قانون نہیں ہے، وہ جیسے کہ ایک اکثر واقعہ میں سنایا کرتا ہوں کہ وہ ایک ہندو اپنے ایک مرید کے ساتھ وہ چل پڑا سفر میں، جی ہندوؤں کا جو وہ ہوتے ہیں ان کا مذہبی رہنما، اس نے اپنے ایک اس کو مرید کو ساتھ لیا تو سفر پر چل پڑے۔ راستے میں ایک ایسی بستی پر ان کا گزر ہوا جہاں لا قانونیت، کوئی قانون نہیں تھا، لیکن وہاں ہر چیز ایک بھاؤ پر بکتی ہے، ایک ہی ریٹ ہے ہر چیز کا۔ تو وہ مرید کہنے لگا گرو کو کہ ہم کچھ دن یہاں رہ کر ذرا مزے کر لیں، یہاں چیزیں بڑی مناسب قیمت مل رہی ہیں، مہنگی چیزوں کا بھی وہی ریٹ ہے جو سستی چیزوں کا ریٹ ہے۔ تو گرو نے اپنے چیلوں کو سمجھایا کہ نہیں، یہ اناؤ نگر ہے، یہاں رہنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کسی دن ہم بھی اسی بھاؤ بک جائیں جس بھاؤ پہ یہ ساری چیزیں بک رہی ہیں۔ ہر چیز کا ایک ریٹ تو نہیں ہوتا، انسانوں کی بھی وہی قدر ہو اور ہر چیز کی بھی وہی قدر ہو، اور ہر چیز کے اندر جو ہے ایک ہی ریٹ مقرر کر دیا جائے، مہنگی اور سستی کوئی فرق نہ رکھا جائے۔ بہرکیف چیلے نے جب اصرار کیا تو گرو کو اپنے چیلے کی ماننی پڑی، کچھ دن وہاں رہے، کھایا پیا، خوب موٹے تازے ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد ایک مقدمہ عدالت میں آ گیا، عدالت میں چور مقدمہ لے کر آئے کہ ہم فلاں خاتون کے گھر میں نقب لگا رہے تھے، اس کے گھر میں چوری کرنا چاہتے تھے، ہم نے دیوار کھودی تو دیوار اتنی کمزور تھی کہ ہمارا بندہ اس کے نیچے آ کے مر گیا۔ اس خاتون سے پوچھا جائے کہ اتنا مکان کمزور کیوں بنایا؟ اس خاتون کو عدالت نے طلب کیا، پوچھا بھائی کیوں تو نے اتنا کمزور مکان بنوایا کہ جس کے نتیجے میں ایک بندہ جو ہے وہ اس دیوار کے نیچے آ کر مر گیا، اس کی سزا تمہیں ملنی چاہیے۔ اس عورت نے کہا کہ قصور میرا تھوڑا ہی ہے، قصور تو اس معمار اور مستری کا ہے جس نے یہ دیوار بنائی ہے، اس سے پوچھا جائے کہ اس نے یہ دیوار کمزور کیوں بنائی۔ تو جج صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے مستری کو بلاؤ، اس نے کمزور دیوار بنائی، اس کی وجہ سے ایک بندہ مارا گیا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔
مستری کو بلایا گیا تو مستری کہتا ہے کہ جی قصور میرا نہیں ہے، قصور تو اس مزدور کا ہے جس نے گارا ہی مجھے صحیح نہیں دیا، اس نے گارا صحیح مکس نہیں کیا، ایسے ہی کمزور سا گارا تیار کیا تو اس نے وہ مجھے جیسا گارا دیا ہے تو ویسی ہی دیوار بن گئی۔ تو اس سے پوچھا جائے کہ اس نے گارا صحیح کیوں نہیں تیار کر کے مجھے دیا۔ اس مزدور کو بلایا گیا تو مزدور سے پوچھا گیا کہ بھئی تو نے کیوں نہیں صحیح گارا تیار کیا، وہ مٹیریل کیوں نہیں صحیح تیار کیا جو دیوار میں لگانا تھا۔ اس نے کہا قصور میرا نہیں ہے، قصور فیل بان کا ہے، ہاتھی بان کا ہے، وہ ہاتھی لے کر آ رہا تھا، اس نے ہاتھی چھوڑ دیا تو میں ڈرا اور جو پانی تھا وہ زیادہ چلا گیا اور اس کے بعد وہ گارا صحیح تیار نہیں ہو سکا۔ اس نے کہا اچھا ہاتھی بان کو بلاؤ۔ اس سے بلایا گیا، اس سے پوچھا بھئی تو نے یہ کیوں ہاتھی کو چھوڑا، تیری وجہ سے ایک بندہ مر گیا۔ انہوں نے کہا قصور میرا نہیں ہے، قصور فلاں لڑکی کا ہے کہ وہ زیور سے آراستہ ہو کر جا رہی تھی، لڑکی کو اس ہاتھی نے اس کے زیور کی چنگار تھی یا شور تھا، وہ ہاتھی نے سنا تو وہ ڈرا یا مستی اس کو چڑھی، وہ مجھ سے چھوٹ گیا، یہ غلطی تو اس کی ہے۔ اس کو بلایا گیا، اس نے کہا قصور میرا نہیں، یہ سنیارے کا ہے جس نے یہ سونا بنایا، وہ نہ بناتا نہ میں پہنتا۔ اچھا سنیارے کو بلاؤ۔ سنیارے سے کوئی بات بن نہ پڑی تو جج صاحب نے فیصلہ سنایا کہ ایک بندہ مرا ہے، بدلے میں بندے کو سزا ملنی چاہیے، لہٰذا اس سنیارے کو پھانسی چڑھا دو۔ اب وہ بندہ جو تیار تھا پھانسی کے لیے وہ چھوٹا تھا، وہ بڑا تھا، اور جو سنیارا تھا اس کی گردن چھوٹی تھی، اب اس میں وہ بندہ پورا نہیں آ رہا۔ تو جج نے کہا کہ بھئی جس کے گلے میں یہ پورا آئے اس کو سزا دے دو۔ اور لوگوں کی سب کی نظریں گرو چیلے پر تھی۔ انہوں نے کہا کچھ دنوں سے یہاں ایک پیر صاحب اور مرید صاحب آئے ہوئے ہیں، گرو چیلا آئے ہوئے ہیں، وہ خوب موٹے تازے ہیں، ان کی گردن میں یہ ضرور فٹ آئے گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، انہیں میں سے ایک کو چڑھا دو۔ اب ان کو پکڑ کے لایا گیا۔ اب ظاہر ہے چیلا جو ہے وہ تو یہ نہیں چاہے گا کہ میرے گرو کو پھانسی دی جائے، لیکن وہ روئے اور گرو سے التجا کرے کہ کوئی راستہ نکالے، یہ کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ تو گرو نے کہا میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا یہ اناؤ نگر ہے، یہاں لا قانونیت ہے، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن ہم بھی اسی دام بک جائیں۔ تو اب دیکھا چلو کوئی نہ کوئی ترتیب نکالتے ہیں، کوئی ترتیب بناتے ہیں، ترکیب کوئی سوچتے ہیں۔ تم ایسا کرنا کہ تم کہنا میں پھانسی چڑھتا ہوں، میں کہوں گا میں پھانسی چڑھتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اب وہ پھندا تیار ہے، دونوں جھگڑ رہے ہیں۔ گرو کہتا ہے جی مجھے پھانسی لگاؤ، چیلا کہتے ہیں نہیں مجھے پھانسی لگاؤ۔ وہ جج صاحب کو بتایا گیا کہ یہ دونوں بندے پھانسی چڑھنے پہ لڑ رہے ہیں، تو اب کس کو چڑھایا جائے؟ انہوں نے کہا ان دونوں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جج نے پوچھا بھائی تمہیں پتہ ہے کہ یہ موت کا پھندا ہے، یہ کوئی اقتدار کا پھندا نہیں ہے، اس کے بعد تمہاری جان گئی؟ تو گرو کہنے لگا جی ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے ابھی الہام ہوا ہے، اشارہ ملا ہے کہ اس گھڑی اس پھندے پہ جو چڑھے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ جج نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو پھر مجھے پھانسی چڑھاؤ۔ اس کو پھانسی چڑھائی اور گرو نے چیلے کو کہا اب یہاں سے نکلو، کہیں ایسا نہ ہو کسی نئی مصیبت میں پھنس جائے۔ تو اللہ کی ہاں ایسی لا قانونیت نہیں ہے کہ اچھا اس کو نہیں ہے، اس کو جو ہے جنت میں بھیج دو، اچھا اس کو عزت اس سے لے لو اور اس کو ذلیل کر دو۔ ایسے اللہ کے ہاں لا قانونیت نہیں ہے۔ ہم اللہ کے نظام کو سمجھیں کہ وہ بس جس کو چاہے اس نے اٹھا کر عزت دے دی۔ لوگوں نے یہ آیت لکھی ہوتی ہے اپنے مکانوں کے باہر اور یہ آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جس کو چاہا بدماش کو چاہا اس کو عزت دے دی، اور جس مطلب ہے عدل و انصاف کرنے والی جماعت کو چاہا ذلیل کر دیا۔ یہ اللہ کے ایسا نہیں ہے، ایک قانون ہے، ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت یہ سارا اللہ سبحانہ و تعالی کا نظام چلتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی وہی دیتا ہے، لیکن دیتا کسے ہے؟ اسے ہی دیتا ہے جو عزت کے قوانین اختیار کرتا ہے، جو اس راستے کو اختیار کرتا ہے۔ جیسے مسلمان جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت اب اس راستے کو اختیار کی ہوئی ہے جو دنیا میں اقتدار کے حصول کا راستہ ہے۔ دنیا میں ظلم کو مٹانے کے لیے، دنیا میں روم اور کیسر و کسریٰ کی طاقت اور قوتوں کو شکست دینے کے لیے، اسلام کا نظام قائم کرنے کے لیے اس جماعت نے اپنے تن من سب چیزوں کی قربانی دی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات حاصل کیں، سیکھا اور اس کے مطابق ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہو گئی، تو اس جماعت کی دنیا میں اقتدار قائم ہوا، حکومت قائم ہوئی، عزت قائم ہوئی، اس جماعت کو عزت ملتی ہے۔ پھر یہاں یاد رکھیں، یہ انفرادی عزت کی بات نہیں ہو رہی بلکہ اجتماعی طور پر عزت کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں ہم انفرادی سوچ رکھنے کی وجہ سے ہر معاملے کو، ہر آیت کو، ہر دین کے مسئلے کو ہر فرد اپنی ذات پر فٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اگرچہ اللہ کا قانون انفرادی طور پر بھی کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کے احکامات اجتماعی طور پر ہیں۔ آج مسلمان دنیا میں اجتماعی طور پر ذلیل ہے۔ اگر کوئی ایک فرد اس کو عزت ملی ہوئی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میری عزت ہے، کیونکہ ایک فرد جڑا ہوتا ہے ایک اجتماع سے۔ اگر اجتماعی طور پر مسلمان آج ذلیل ہیں تو ایک فرد کی عزت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ دنیا کی قوموں میں اس کی وہی عزت ہے جو اس کی قوم کی عزت ہے۔ اگر پوری قوم ذلیل ہے تو ایک فرد چاہے اس کے پاس دولت ہو، گاڑیاں ہو، عزت ہو، نوکری ہو، سب کچھ ہو، تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ہم انفرادی طور پر کچھ عزت کے اسباب جمع کر کے دوسروں پر، اپنی ہی بد بھائیوں پر فخر کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی اس عزت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا عزت ہے؟ عزت تو اجتماعی طور پر ہوتی ہے۔ عزت یہ ہوتی ہے کہ نہ صرف میری بلکہ میرے خاندان کی، نہ صرف میرے خاندان کی بلکہ میرے ملک کی عزت ہو، سب عزت سے رہیں، اچھا کھائیں، اچھا پئیں اور عزت سے زندگی گزاریں۔ جو عزت کے معیار ہیں، اعلیٰ اخلاق اور رویے وہ ان میں موجود ہوں، اچھی سوچ، اچھی تعلیم ان میں موجود ہے، یہ تو عزت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا کی صورت میں یہ بات تعلیم فرمائی ہے کہ آپ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہیں کہ یا اللہ، ایک دور میں تو نے بنی اسرائیل کو عزت دی، حکمرانی دی، نبوت دی، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، تو آج تو ان سے یہ عزت کے اسباب لے رہا ہے، تو ہم اس کے مستحق بن رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو مستحق بنا رہے ہیں، ہم تیرے قوانین کو اختیار کر رہے ہیں، اب یہ عزت ہمیں عطا فرما، دنیا کا اقتدار ہمیں عطا فرما، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ہر طرح کی خیر تیری قبضے میں ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق